الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے بڑی ہدایت مسلمانوں کے لیے دی ہے، مومنوں کے لیے، کہ نہ تم غمزدہ ہو اور نہ تم پریشان ہو۔ انتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی سمجھیے غلبہ حاصل کرو گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، تم بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ ابھی ملک میں کئی تماشے بہرحال چل رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی مبلغین کا ایک سمجھیے کہ دھرم پریورتن کا ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے، جس میں عمر گوتم جو نو مسلم تھے، جنہوں نے اپنی اسٹڈیز کے دوران ہی اسلام قبول کیا تھا، اور مفتی جہانگیر، یہ لوگ ایک دعویٰ سینٹر چلا رہے تھے، اور یہ NIA کو یہ مقدمے دیے گئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ زبردستی سمجھیے کہ دھرم پریورتن کیا گیا۔ ذرا خدارا ان کی عقلوں پر سمجھیے کہ کیا گوبر لیپا ہوا ہے یا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ مذہب جبرن کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چلیے بھائی، کوئی بادشاہی دور چل رہا، حکومت چل رہی ہے، آپ کے مراد چھین لیں گے اگر آپ مذہب تبدیل نہیں کریں گے، آپ سمجھیے کہ صاحب یہ مذہب تبدیل کرنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے۔ اچھا پھر ہم 800 سال حکومت کریں، کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کرے۔ اب یہ تو جمہوریت ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کسی کو بھی سمجھیے کہ کسی بھی مذہب پر چلنے کا، کوئی بھی بلیف، کوئی بھی فیتھ اور کوئی بھی سمجھیے کہ راستے پر چلنے کا سمجھیے کہ اس کو اختیار دیا ہے کانسٹیٹیوشن نے۔ آپ مذہب پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب زبردستی تبدیل کرایا گیا، گن پوائنٹ پہ تبدیل کرایا گیا، لالچ دے کے تبدیل کیا گیا، آپ یہ بتائیے کہ کسی کا مذہب زبردستی تبدیل کرا سکتے؟ کیا وہ مبلغین کوئی اسپیشل جیل بنائے ہوئے ہیں کہ صاحب تو اسلام قبول کرا، چل اب جیل میں رہنا ہے تیرے کو، تو باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ نکلیں گا تو پھر تو بدل جائیں گا۔ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کو جاتا ہے، اپنے سماج میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے، یا پھر ایک علیحدہ زندگی گزارتا ہے، تو اس کو پکڑ کر سمجھیے کہاں رکھا جا سکتا۔ اگر کسی کو جبرن کوئی مذہب تبدیل کرایا تو وہ گھر کو جاتے پھر اپنا مذہب پہ واپس آ جا سکتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو جاتے پھر اپنے مذہب پہ واپس آ جا سکتا ہے۔ جبرن کہاں سے ہوگا؟ کیا کوئی شاہی دور چل رہا ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے جس میں سمجھیے کہ صاحب جبرن کوئی عمل کرنا ہی کرنا پڑے گا؟ ایسا تو نہیں ہے بھائی۔ مسلمان تو اس ملک میں سب سے بڑی مظلوم قوم ہے۔ ظلم اور جبر کی سمجھیے کہ 2014 سے تو انتہا ہو گئی۔ آزادی کے بعد سے بڑی تاریخ گنا سکتا ہوں، لیکن اتنا وقت نہیں لوں گا۔ لیکن 2014 کے بعد تو نئے نئے سمجھیے کہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لو جہاد کے نام پر سمجھیے کہ گھروں میں گھس جایا گیا، مارا پیٹا گیا، موب لنچنگ کا مسئلہ چلا۔ اب ایک نئی اصطلاح بھی شروع ہوئی کہ صاحب یہ سمجھیے کہ گایوں کی تسکری کر رہے تھے۔ ایک نیا سمجھیے کہ گایوں کی تسکری بھی ہوتی ہے، گایوں کی تسکری کر رہے تھے، موب لنچنگ چلا۔ پھر اس کے بعد اب سمجھیے کہ صاحب دھرم پریورتن کا ایک نیا شوشہ آ گیا، اور دو سمجھیے کہ ایسے لوگ جو ٹھیک ہے مبلغ ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اب میرے پاس کوئی آیا کہ بھائی اسلام کے تعلق سے آپ بتائیے، تو میں اس کو بتاؤں گا۔ کسی مندر میں جا کے کوئی پنڈت سے پوچھے گا کہ صاحب ہندو دھرم کے تعلق سے بتائیے، تو وہ بتائے گا ہندو دھرم۔ چرچ میں جا کر کوئی کہے گا کہ صاحب کرسچینٹی بتائیے، تو بتائے گا وہ۔ گردوارے میں جا کر سمجھیے کہے گا کہ صاحب یہاں پر سمجھیے کہ میں سکھ کمیونٹی کے تعلق سے جاننا چاہتا ہوں اور گرو نانک کے تعلیمات سمجھیے سمجھنا چاہتا ہوں، تو وہ بتائیں گے۔ تو اس میں واٹ از دا رانگ؟ آپ NIA کو کیس دے رہے ہیں، آپ UAPA سمجھیے لگا دے رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ISI سے پیسہ آیا۔ ISI سے پیسہ آیا تو پھر ہندوستان کی انٹیلیجنس کیوں سو رہی ہے؟ ہندوستان کی انٹیلیجنس کیوں نہیں پکڑی ہے؟ تو میں مسلمانوں سے سمجھیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہیں، آپ کو ڈرانے کے لیے ہیں۔
آپ کو ڈیمولرائز کرنے کے لیے ہیں، آپ کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کی سمجھیے کہ صاحب پراپرٹیز کو خرق کیا جا رہا ہے، آپ کو ماب لنچنگ گائے کے عنوان پر قتل کیا جا رہا ہے، گھیر گھیر کر مارا جا رہا ہے، آپ کو لو جہاد کے نام پر سمجھیے کہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک بیچاری سمجھیے اس کا تو پورا اسٹیٹمنٹ آیا 2014 میں، شی واز اے اسٹوڈنٹ، 2014 میں وہ اسلام قبول کری، اس کے بعد اپنے کلاس میٹ سے اس نے شادی کی، 28 سال کی عمر اس کی ہے، اس کو لے جا کے سمجھیے کہ صاحب ناکے میں بٹھا رہے ہیں، کورٹ کے آرڈر لا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، جبکہ سارے ڈاکومنٹ وہ بتا چکی ہے، سارے ڈاکومنٹ وہ بتا چکی ہے کہ صاحب میں میجر ہوں اور میرے کو کوئی بھی سمجھیے کہ دھرم قبول کرنے کا اس کانسٹیٹیوشن نے اختیار دیا ہے۔ اب آپ کانسٹیٹیوشن کو ٹوٹل ریس کر دینا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، عجیب سمجھیے کہ تماشا ہے کہ صاحب آپ اب مبلغین کو پکڑنا شروع کر دیے، اب مدرسوں پر سمجھیے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیے، اب سمجھیے کہ تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ تبلیغیاں سمجھیے کہ صاحب یہ مذہب کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ مسلمانوں کو ڈیمولرائز کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں یاد رکھو اللہ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ کیا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے، ان سب پر تم غالب آؤ گے۔ یہ سب سمجھیے کہ بہت حقیر سمجھیے کہ ذرے ہیں، جیسے اقبال نے کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی، تو ذوق خدائی پیدا کرو تو کیا ہوگا، دو نیم ان کی ٹھوکر میں سیراب دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی۔ یہ موہن بھاگوت، یہ RSS، یہ ڈرانے والے، یہ اقتدار پر رہ کر سمجھیے کہ اقتدار کا غلط استعمال کرنے والے، یہ آپ کی ہیبت سے سمٹ کر رائی ہو جائیں گے اگر آپ اللہ کا خوف پیدا کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ آج دنیا اس ملک میں آپ کو سمجھیے کہ زمانہ چیلنج کر رہا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں کیا نہیں ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے، آپ اپنے نظام پر، اپنے مذہب پر، اپنی شریعت پر ڈٹے ہوئے رہنے کے قابل ہیں یا پھر پھسل جائیں گے۔ آج بہت سے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، آپ کو سمجھیے کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا، اور سمجھیے کہ پوری قوت اور طاقت سے یہ ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دستور نے آپ کو اختیار دیا ہے اپنے سمجھیے کہ مذہب پر چلنے کا، اپنے کسٹم پر چلنے کا، اور پھر اپنے مذہبی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا دستور نے آپ کو اختیار دیا، اور تبلیغ کا اختیار بھی دستور نے دیا۔ کوئی سمجھیے کہ مسلمان پیسے دے کر کسی کو لالچ میں لا کے اسلام قبول نہیں کراتا۔ اگر ایسا ہی اسلام میں ہوتا، مسلمانوں کے پاس ہوتا، 800 سال ہم نے اس ملک کی چھاتی پر حکومت کی ہے، 800 سال تک ہمارا سمجھیے کہ صاحب جھنڈا لہراتے رہا ہے، اور ہم اس ملک کو لوٹ کر نہیں گئے ہیں، اس ملک کو ہم نے سجایا ہے، سنوارا ہے، اس ملک کو تہذیب اور تمدن کے خزانے دیے ہیں، اور اس ملک کو سونے کی چڑیا ہم نے بنایا ہے۔ ہم کوئی لوٹ کر ملک کو باہر نہیں گئے انگریزوں کے جیسا۔ آپ انگریزوں کی غلامی کرتے ہیں، غلامی کے لیٹرز آپ نے لکھے ہیں، ہم تو اپنے خون سے آزادی کی ایک تاریخ اس ملک میں لکھے ہیں۔ آج سمجھے کہ صاحب علماء کو پکڑا جا رہا ہے، علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں گھبرانے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم متحد ہوں، ہم منظم ہوں اور حالات کا مقابلہ کریں تو یقینی طور پر سمجھیے کہ اللہ نصرت ہم کو عطا کرے گا۔ شکریہ۔